اس کائنات کا یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اتنا عظیم مرتبت مقام مرتبہ ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس مقام و مرتبے پہ نازاں ہے جو اس گھرانے کی خدمت گزار بنی جس گھرانے کے خدمت گزار جبرائیل امی بھی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اس گھرانے کے خدمت گزار جن و انس و ملائکہ بھی ہیں، جنہیں یہ شرف نصیب ہوا جو پہلے جان کائنات کے بابا جان حضرت عبداللہ علیہ السلام کی خدمت گزار رہیں، پھر جان عالم کی امی جان کی خدمت گزار رہیں، پھر اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کا شرف پاتی رہیں، جن کی توقیر مجھے کہنے دیجئے ناظرین کہ جن کی توقیر کو لکھنے والوں نے لکھ دیا اور بیان کرنے والوں نے ظاہر بیان کر دیا، مگر خدا کی عزت و جلال کی قسم جو بات میں کہہ رہا ہوں ناظرین یہ انتہائی دل کی عطا گہرائیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اگر صرف اس لمحے کو محسوس کروں نا کہ مقام ابوا کے وہ لمحات کہ جس وقت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے پردہ فرمایا ہوگا، اس وقت اس پل اس لمحے سیدہ ام ایمن سلام اللہ علیہ نے جس پیار سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں سمیٹا ہوگا اور جس طرح قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسے دیے ہوں گے اور جس طرح چشمان مبارک سے بہتے ہوئے موتیوں کو سمیٹا ہوگا اور پھر جس طرح وہ وجہ وجود کائنات کو مکہ پاک کی سرزمین تک مامتا کی چھاؤں ملائی ہوں گی، اس کائنات کی ساری سلامیاں اور اس کائنات کی ساری عقیدتیں در سیدہ ام ایمن سلام اللہ علیہ پر قربان ہیں۔ ناظرین آپ سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے سر اقدس پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں ہونے کا تاج سجا، جن کی نگاہوں میں بچپن سے لے کر ظاہری پردہ فرمانے تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات کا ایک نقش ہوا ہے، جن کو بچپن ہی سے اس نور کا دیدار نصیب ہوا جن کے دیدار کو جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آیا کرتے تھے، جن کو بچپن ہی سے اس پیارے مدنی آقا کا مبارک لمس نصیب ہوا جن کے لمس کو پانے کو شجر و حجر باقاعدہ تڑپا کرتے تھے، جن کو بچپن ہی سے اس محبوب کے تبسم کی لذتوں کو محفوظ کرنے اور محسوس کرنے کا موقع ملا جس میٹھے تبسم پر کائنات کا نچھاور ہونے کے لیے ایک ذرہ تیار رہا کرتا تھا، جن کو بچپن ہی سے اس محبوب کے رخ انور کا دیدار کے موقع ملا جس رخ انور کی خیرات چاند اور سورج باقاعدہ لیا کرتے ہیں اور لیتے رہیں گے، جن کو بچپن ہی سے اس مبارک خوشبو سے اپنے وجود کو معطر کرنے کا موقع ملا جس خوشبو سے مشک اور عنبر بھی خیرات پایا کرتے ہیں، جن کو بار بار ان معصوم دستہائے مبارک کو بوسہ دینے کا موقع ملا جن کے ایک اشارے پر چاند اپنے کلیجے کو چیر دیا کرتا ہے اور بادل مینا برسا دیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام میں قربان جاؤں سیدہ ام ایمن سلام اللہ علیہ کے بخت پر کہ جنہوں نے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح و شام دیکھے ہیں، میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹیں دیکھی ہیں، میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا پھرنا دیکھا ہے، میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخاست دیکھی ہے، میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ حسین سا تبسم دیکھا ہے کہ جس تبسم کے اوپر پوری کائنات اپنے آپ کو نثار کرنے کو تیار ہے، کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاریاں کی اور ناز برداریاں کی، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ مسکراتی تھیں اور کھلکھلاتی تھیں، جو امت کی وہ محسنہ ہے جو محسن انسانیت کے سکھ دکھ میں خادمہ بن کے ان کے ساتھ ساتھ رہا کرتی تھیں، جن کا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غایت درجہ احترام فرمایا کرتے تھے، جن کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتی فرمایا کرتے تھے، جنہیں اماں جان کہہ کر بلایا کرتے تھے، یعنی میری والدہ کے بعد ام ایمن سلام اللہ علیہ میری والدہ ہیں سیدہ ام ایمن سلام اللہ علیہ۔ ناظرین اپنی شخصیت میں انتہائی با کمال اور بے مثال خاتون تھی، اور کیوں نہ ہو صاحب، یہ تو ڈیوائن فیصلہ ہے کہ اپنے محبوب کی خدمت گزاری کے لیے اللہ نے چنا ہے، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح واری ہوتی تھی جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے پر نثار ہوا کرتی ہے، جنہوں نے ابتدائی اسلام کے دور میں تکالیف بھی برداشت کی، جن کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ نے 2 دفعہ ہجرتیں کی، یعنی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی اور دوسری ہجرت آپ نے مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف کی۔ حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہ بے انتہا نڈر خاتون تھی، بے انتہا بہادر خاتون تھی، جنہوں نے غزوہ احد میں، غزوہ حنین میں، غزوہ خیبر میں شرکت فرمائی، اور غزوہ احد میں وہ حضرت ام سلیم سلام اللہ علیہ، حضرت ام عمارہ سلام اللہ علیہ اور حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ
کے ساتھ مل کر زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھی، مرم پٹی کیا کرتی تھی اور مجاہدین کو باقاعدہ موٹیویٹ کیا کرتی تھی۔ آئیے ناظرین اسی عظیم ترین بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جس بارگاہ کا اکرام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے فرماتے کہ اس کی مثالوں میں نہیں ملتی۔ ہمارے